آپ کو پتہ ہے نگلیریا کیا ہے؟ نگلیریا دراصل ایک بیماری ہے، اور آپ کو علم ہے کہ یہ بیماری کتنی مہلک اور کتنی خطرناک ہے؟ آئی تھنک سو کہ آپ کو اس کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے، اور اس بیماری کی ہلاکت خیزی کا بھی نہیں پتہ۔ نگلیریا نامی جو بیماری ہے، اس میں مبتلا ہونے والے لوگ جو ہیں ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 97% سے زیادہ ہے، اور یہ ڈیتھ ریٹ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ یہ شاید ایڈز اور کینسر سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ بیماری جو ہے کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری جون سی ہے جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کس قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے؟ آپ کو شاید یہ بھی علم نہیں۔ اس بیماری میں مبتلا افراد انتہائی تکلیف دہ کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور اسی کیفیت میں پھر ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹ از نگلیریا، ہے کیا؟ نگلیریا دراصل ایک بیماری ہے جو پانی میں موجود ایک جرثوم امیبا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ امیبا گدرے پانی میں پائے جانے والا ایک جرثومہ ہے، اور جو لوگ تیراکی کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس پانی میں جس میں وہ نہا رہے ہوں وہاں سے یہ جو جرثومہ ہے ان کے دماغ تک پہنچے۔ یہ اس کا روٹ ہے، اب ناک میں یہ داخل ہوتا ہے اور دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ ایک کیڑا ہے، اتنا چھوٹا کہ اس کو آپ خوردبین کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، بہت ہی، یہ مائکروسکوپ سے بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے گا، اس لیے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پانی میں ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں پر گرمیوں کے موسم میں اور برسات اور حبس کے موسم میں آج کل جو دن ہیں ان میں لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنی گرمی مٹانے کے لیے نہاتے ہیں، نہروں میں، تالابوں میں، ندی نالوں میں، پانی بھی آیا ہوتا ہے برسات کی وجہ سے، جوہڑوں میں بچے اور نوجوان زیادہ تر نہاتے ہیں۔ اور ایسے وقت پہ اگر پانی آلودہ ہے اور اس میں جو امیبا کا جو ایک جراثیم ہے وہ موجود ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی ناک کے ذریعے اس کے دماغ پر چلے۔ اگر ایسا ہو جائے، خدا نہ خواستہ، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جرثومہ ہے جب دماغ میں پہنچتا ہے تو ہمارے جو برین سیلز ہیں ان کو ختم کرنا شروع کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو جرثومہ ہے اس کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے یہ جرثومہ اس کو کھا جاتا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس مرض کا پتہ تب چلتا ہے جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، علامات آنی شروع ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس چونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے، لوگوں کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے کیا، زیادہ نہیں پتہ، کچھ لوگوں کو پتہ ہے، زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ، چنانچہ جب تک آپ کہہ لیں کہ اس کی سمجھ آتی ہے یہ آپ کو مریض کو ختم کر چکا، اور چند دنوں کے اندر ہی مریض انتہائی تکلیف دہ حالت میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس جراثیم کی وجہ سے ہوتا یہ ہے، سب سے پہلے تو جو مریض ہے اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے شدید، سر میں شدید درد ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ برین کے ساتھ اس بیماری کا تعلق ہے، پھر بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اگر بر وقت پتہ چل جائے اس بیماری کا، اس کے سائن سمٹمز کو ہم نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، اور بر وقت ہاسپٹل سے اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے تو اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں یہاں پہ آج اپنے اس بلاگ کے ذریعے سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں اور جو بچے ہیں، ان سب کو ضرور آپ نہائیں، فریش ہوں، ضرور جائیں تالاب میں بھی، ضرور جائیں جہاں پر نہانے کی جگہیں ہیں، لیکن ایک تو وہ جو پانی ہے جس میں آپ نہائیں اس کو وہ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے، کلورین اس میں ڈالی جانی چاہیے، جو اگر آپ جاتے ہیں تالاب میں یا کہیں بھی سوئمنگ پول میں جا کے نہاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اویئر رہیں، پیرنٹس بہت باخبر، اور بچوں کو بھی یہ تاکید ہے کہ وہ بتا کر جائیں کہ ہم سوئمنگ پول میں جا رہے ہیں یا کسی ندی نالے پر جا رہے ہیں، اور کوشش یہ کیجیے، یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر کمپین ہونی چاہیے کہ جب آپ نہائیں تو نہانے کے دوران آپ کی ناک جو ہے وہ پانی سے باہر ہونی چاہیے، یعنی گلے تک آپ پانی کے اندر ہوں،
آپ کا چہرہ اور آپ کا سر، آپ کا منہ پانی سے باہر ہونا چاہیے، تاکہ اس کے جو امکانات یا خدشات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے نگلیریا۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ پانی میں کلورین ڈالی جانی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی شخص کہ اس قسم کی اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو اس کی علامات جیسے ہی سامنے ہیں تو فوری طور پر ہاسپٹل سے رجوع کرنا چاہیے، ویٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈسپرین لے کر یا پیناڈول کھا کر یا کہیں کہ تھوڑا سا ہم آرام کر لیتے ہیں تو سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد، یعنی اس جراثومے کے دماغ میں پہنچنے کے 9 گھنٹے بعد سے لے کر 5 دنوں تک، یعنی 5 دنوں کے سپین میں اگر پتہ چل جائے اس کا، تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ مریض کو محفوظ کیا جا سکے، اس کی زندگی بچائی جا سکے۔ ابھی انڈیا میں ایک بچے کو ڈاکٹرز نے بچایا بھی ہے اس حوالے سے۔ اس چیز کے اوپر میں نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ انفارمیشن دی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ اس سے کیسے بچنا ہے اور کیسے محفوظ رہنا۔ میں اس پر دوبارہ سے تاکیداً یہ بات کروں گا کہ یہ دن ایسے ہیں، حبس والے دن ہیں، لوگ جاتے ہیں سوئمنگ پولز پر بھی جاتے ہیں، نہروں پہ چلے جاتے ہیں، ندی نالوں میں برساتی پانی آیا ہوا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، کوئی گہری جگہ ہے جہاں برسات کا پانی کھڑا ہوا ہے، بچے اس میں گھس جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں احتیاط بہت ضروری ہے، آپ کی گردن باہر ہونی چاہیے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر ایسے علامات دکھائی دیں، سائن سمٹم دکھائی دیں تو فوری طور پر اچھے ہاسپٹل کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور محتاط رہیں تاکہ آپ محفوظ ہوئیں۔ تھینک یو۔